بول سکتا ہے؟ امکان قسم کی ساری بات یہی ہے، ان کے سارے نظریات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، ہر نظریے کو دیکھو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس ایک آیت، چونکہ مجھے کہا گیا تفسیر قرآن کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا جائے، تو اس ایک آیت مبارکہ سے بے شمار عقائد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوا، اس آیت سے ہمیں یہ دلیل ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری لبادہ اوڑھنے سے قبل بھی تھا، اور وہ کون ہے؟ وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب اس عہد کو یاد کیجئے۔ عہد کیا تھا؟ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے ارشاد فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ جل وعلا تمہیں کتاب دے اور حکمت دے، کتاب دے اور حکمت دے، اور پھر آ جائے ثم جاءکم، آ جائے تمہارے پاس رسول، کون؟ مصدق لما معکم، وہ رسول جو مصدق ہو، تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ لما معکم، وہ کتابیں جو تم پر نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مصدق فرمایا، تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ میں نے ایک کتاب ابھی حضرت کو پیش کی، جو علماء کو پیش کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انبیاء سے، ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے، کون؟ جو تصدیق کرنے والا ہو، کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی، ان کا مصدق ہو، ان کی تصدیق کرنے والا ہو۔ میں یہاں پر کسی بزرگ کو کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں علامہ صاحب میری یہ کتاب آپ دیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کتاب کی تصدیق کریں، تصدیق کریں۔ تصدیق کے لیے میں علماء کی بارگاہ میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کتاب کو رکھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اب کوئی عالم دین میری اس کتاب کی تصدیق کرے، جس کو کتاب میں تصدیق کے لیے پیش کر رہا ہوں، بتائیے وہ بڑا عالم ہے اس کتاب کا یا میں بڑا عالم ہوں؟ جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا وہ بڑا عالم ہوگا۔ یعنی جس عالم کو میں اپنی کتاب دے رہا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب اس کتاب پڑھیے اور اس کی تصدیق کیجئے، جس کو تصدیق کے لیے جس کی بارگاہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس فن کا وہ بڑا عالم ہے، اسی لیے تو مصدق بنے گا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے جماعت انبیاء جب میرا رسول آ جائے مصدق بن کر، تصدیق کس چیز کی؟ ان کتابوں کی جو تم پر نازل ہوئی۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم بعد میں دیا گیا، آمنہ کے لال کو پہلے دیا گیا۔ پتہ چلا داؤد علیہ السلام کو زبور کا علم بعد میں دیا گیا، مدینے والے آ کر کو پہلے دیا۔ ان کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے، مصدق لما معکم۔ دیکھیے یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے اسلام پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم، یہ جو ثم ہے نا، یہ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، تاخیر کے لیے بھی آتا ہے۔ ثم جاءکم یعنی جب سارے آ جائیں، ان سب کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سے پہلے تو ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ملا، حضور نور ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور علم غیب ایسا جانتے ہیں کہ بازی کے جتنے انبیاء ہیں ان سے بھی زیادہ، اور ان کی کتابوں کا علم ان سے زیادہ جاننے والے آقا ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہے نور مصطفیٰ، ایک عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہا یہ عدل نہیں ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے چونکہ ہم پہلے آئے، ہمارے انبیاء پہلے آئے، ہم ان کی امت ہیں، تو جو پہلے والے ہیں، جو پہلے آنے والے ہیں، ان کی امت پہلے جنت میں جانی چاہیے۔ یہی عدل ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ وہ پہلے جائیں، ان کے ہم تو کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے
یہ تمہاری بات تو ہو ہی نہیں رہی. ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کے یہود و نصارہ مومنین ہیں علیہ باللہ. مومن کہہ دیا نا, کتنی بڑی توہین کر دی اسلام کی, اسلامی نظریات کی, اسلامی عقائد کی, کہ کہا کہ یہ یہود اور یہ نصارہ یہ مومنین ہیں, اور کہیں کہہ دیا کہ یہ بلیورز ہیں. پھر کہا کہ ہم بلیورز کہتے ہیں, مومن نہیں کہتے. پھر تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عجیب فکر ہے, عجیب سوچ ہے, لیکن ہم تو اپنے عقائد بیان کریں گے نا, اپنے نظریات بیان کریں گے. اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جتنے آج اس بات کے مدعی ہیں یہ سارے جہنمی ہیں, یہ جنتی نہیں ہیں. جب ہم جنتی کہتے ہیں کن کو؟ وہ جو ان انبیاء کے دور میں ان کے امتی تھے اور ان کے نظریات کی تحریف سے قبل ان کے نظریات کو ماننے والے تھے, وہ جنتی تھے. اگر تم ان کی بات کر رہے ہو تو سنو, اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ثم جاءکم, جب سارے انبیاء آ جائیں تو سب کے آنے کے بعد آخر میں حضور آئیں گے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ حضور آخری نبی ہے. ایک تو عقیدہ ملا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دوسرا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اب فالو کر رہے ہیں نا. تیسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. تو یہود و نصارہ نے کہا اگر آخری ہیں تو ان کی امت بھی آخر میں جنت میں جائے نا. کہا آخری ہیں تو ان کی امت آخر میں جائے, ہم چونکہ پہلے آئے ہیں تو ہمیں پہلے جانا چاہیے. میں نے کہا کاش تم نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کیا ہوتا تو اعلیٰ حضرت تمہیں خود بتا دیتے, ارے نادانو تم کہتے ہو آخری ہیں, ہاں ہاں وہ آخری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آخری بھی ہے. لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے ہمیں کیا عقیدہ ملا, وہ آخری بھی ہے, وہ اول بھی ہے. اگر ہم پہلے جنت میں جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کیونکہ ہمارا نبی آخری بھی ہے, اول بھی ہے. اول کی نسبت سے ہم پہلے جنت میں جائیں گے. اس پر تو بے شمار آیات, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اور پھر مؤمنین, اور دیکھیے مؤمنین اور مسلمین یہ کون ہیں؟ ملائکہ بھی مسلمین ہیں, سارے انبیاء مسلمین ہیں. اب جس کو مسلم کہو گے, جبریل مسلم ہے یا نہیں, میکائیل مسلم ہے یا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے یا نہیں, انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. جب یہ سارے مسلم ہیں اور حضور فرما رہے میں سب سے پہلا مسلم ہوں, پتا چلا حضور جبریل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور میکائیل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور اسرائیل سے بھی پہلے مسلم ہے, حضور عیسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے, موسیٰ سے بھی پہلے مسلم ہے, آدم سے بھی پہلے مسلم ہے. ابھی تو میں صرف ایک ہی قرآن کریم کی ایک ہی آیت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایک آیت ہمارے کتنے مسائل کا حل کرتی ہے. اللہ جل وعلا نے انبیاء سے فرمایا جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ان پر ایمان لانا, وَلَا تَنْصُرُنَّ, اور مدد کرنا. اب یہ لام توکید ثقیلہ ہے, نون توکید بھی ہے, لام تاکید کا نون توکید ثقیلہ بھی آیا, تین تاکیدیں آ گئی, ضرور بالضرور. اب یہ ایمان والے ہیں. اچھا یہاں یہ دیکھیے, انبیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے, تو جانتا ہے. اللہ کو تو علم ہے نا کہ چند انبیاء کے علاوہ باقی سارے انبیاء اس وقت اپنی قبروں میں ہوں گے جب آقا آئیں گے. تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا ہے اللہ, یہ جو ہے نا امر حاضر معروف, یہ مدرک بھی ذات کے لیے آتا ہے اور متحرک بھی ارادہ کے لیے آتا ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ انبیاء سے خطاب تو ہو رہا ہے لیکن انبیاء سن نہیں رہے, عجیب تعویلات پیش کرنے کی کوشش کی. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ مدرک بھی ذات بھی ہے, متحرک بھی ارادہ بھی ہے. امر مخاطب معروف, امر حاضر معروف کا معنی ہی یہی ہے جسے مخاطب کیا جائے, جو سن رہا ہو, اپنے ارادے سے حرکت بھی کر رہا ہو, اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بڑی عجیب بات ہے. پتہ چلا تم نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے, نہ صرف نہ نحو جانتے ہو, نہ بلاغت جانتے ہو, نہ منطق جانتے ہو, بس تم باتیں کرنے جانتے ہو, صرف باتیں کرنا جانتے ہو. تو دیکھیے کہا ایمان لانا, کسی نبی نے نہیں یہ کہا یا اللہ تو جانتا ہے اس وقت ہم اپنی قبر میں ہوں گے, اور جو قبر میں جائے وہ تو مردہ ہوتا ہے, قبر میں جانے والا تو مردہ ہوتا ہے.
کیا کسی نبی نے الیاذ باللہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو فرما رہا ہے جب میرا حبیب آ جائے، یہ اس معروف تفسیر کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، معروف تفسیر جو دوسری تفاسیر ہے نا اس کی روشنی میں بھی بہت سارے نکات ہم پیش کرتے ہیں، وہ معروف تفسیر اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اب انبیاء نے یہ سوال نہیں کیا مولا ہم تو قبر میں ہوں گے، قبر والے تو مردہ ہوتے ہیں، پتہ چلا قبر والوں کا زندہ ہونا یہ عقیدہ بریلی سے نہیں آیا، یہ عیسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ موسیٰ کا عقیدہ بھی ہے، یہ سارے انبیاء کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ انہیں فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قبر میں ہوگے تو کیا کرنا؟ اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا ہے نا، ایمان لانا، اور پھر یہ فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نصر ینصر کیا ہے؟ مدد کرنا۔ کسی نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کی کہ یا اللہ جب تو موجود ہے، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو پروردگار عالم، تو پالنہار، تو خلاق کائنات، جب تو موجود ہے تو تیری موجودگی میں کسی غیر کا مددگار ہونا تو شرک ہوتا ہے۔ کیا کسی نبی نے یہ کہا؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو موجود ہوگا، ہمیں مدد کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہیں گے غیر اللہ کا مدد کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا تو شرک والا عقیدہ ہے۔ پتہ چلا انبیاء اس عقیدے کو اپنے ادوار میں بھی بیان کرتے رہے، اللہ بھی مددگار، اللہ کے پیارے بھی مددگار، نبی بھی مددگار، ولی بھی مددگار، اور اللہ کے غیر کے مدد کا عقیدہ رکھنا یہ نہ بنگال کا عقیدہ، نہ شاہ جلال کا عقیدہ، نہ خواجہ کا عقیدہ، نہ پیر عبد القادر کا عقیدہ۔ ارے یہ عقیدہ قرآن سے آیا ہے، سنت سے آیا ہے، سارے انبیاء کا ہے، سارے اولیاء کا ہے۔ اسی جذبے کو دیکھ کر، اسی محبت کو دیکھ کر میں کہا کرتا ہوں، اس دن اچانک فی البدی یہ جملہ میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا کہ نعت خوان حضرات کہتے ہیں اویس یوں میں بیٹھ جا، ابھی نہیں، اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا۔ نعت خوان کہتے ہیں نا عشق والوں کے لیے اگر عشق چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا۔ یہاں بنگلہ دیش میں آ کے میرا یہ کلام بدل گیا، کس نے بھی لکھا لیکن میرا انداز بدل گیا۔ میں نے شعر میں تبدیلی کی، میں نے کہا تمہارا ذوق دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر میرا دل کہتا ہے میں یوں کہوں اویس یوں میں بیٹھ جا، بلال یوں میں بیٹھ جا، جو عشق احمد چاہیے بنگالیوں میں بیٹھ جا۔ دیکھیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اچھا پھر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قبر والے ہوں اور مدد کر رہے ہوں، صرف یہ نہیں کہ مدد کر رہے ہیں، وہ قبروں میں جا چکے ہیں، صرف یہ نہیں مدد کر رہے ہوں، قبروں میں جانے کے بعد مدد کریں، یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا الیاذ باللہ۔ اسی کو تو شرک اکبر کہا نا ان لوگوں نے، البانی نے اسی کو شرک اکبر کہا، ابن تیمیہ نے اسی کو شرک اکبر کہا، ابن عبد الوہاب نے اسی کو شرک اکبر کہا۔ جو شرک کی تعریف نہیں کر سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زندہ سے مدد مانگنا تو ہم مان لیں گے، کوئی قبر میں چلا گیا اس سے مدد مانگنا شرک ہے، زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ کبھی ما فوق الاسباب کبھی ما تحت الاسباب کی تفریق کرتے رہے، تقسیم کرتے رہے، اور یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم ایک سیلف یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تقسیم یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟
یہ ڈویژن کہاں سے کر رہے ہیں؟ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے مدد کرنا، قبر میں جا کر بھی مدد کرنا، پتہ چلا قبروں والوں کی مدد کا اعتقاد رکھنا یہ بھی سارے انبیاء کا عقیدہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ معراج کی راتیں ہیں نا، کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی اس امت کی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی؟ 50 نمازیں تھی، موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے نا، موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے نا، ذائقہ تو چکھا نا، اگرچہ وہ بس آنی ہے، ہاں بس ایک آن کی ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ایسی موت تو نہیں ہے جو تم لوگوں کو جو موت ہوتی ہے کہ کوئی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاں چہرہ بھی نہیں، ایسے ہیں کہ چھپتے ہیں لوگوں سے، چھپاتے ہیں لوگوں سے اپنا چہرہ، اپنے اکابر کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، چھپاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ چہرے بدل گئے ہیں، ہاں چہرے بدل گئے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں انبیاء کی موت اور تمہاری موت، تم اس کا مقارنہ اور موازنہ کرتے ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، تم ہو کیا، تمہاری ریئلٹی کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ لیکن انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا تو تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے موت کا ذائقہ چکھا تھا۔ قبر میں جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قبر میں جانے کے بعد، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اس امت کی مدد کی کہ نہیں؟ 50 نمازوں کو 5 میں بدلوایا کہ نہیں؟ اگر 50 رہتی تو تمہیں تو وقت ہی نہیں ملتا ہمیں بدعتی کہنے کا۔ ہم اپنے میلاد کی محفل مناتے رہتے، اگر 50 ہم تو ہیں نا، ہم پر تو اللہ کے کرم ہے نا، ہم 5 پڑھ کے ہم کہتے ہیں جو قبر میں جا چکے ہم ان کی مدد کو مانتے ہیں، ان کی مدد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اسی عقیدے کی برکت ہے ہم 5 پڑھ کے 50 کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اس عقیدے پر یقین نہیں ہے تو تم 50 پڑھا کرو نا، اٹھو صبح وضو کرو، استنجا کرو، لوٹا اٹھاؤ، باہر آؤ، نماز پڑھو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، آؤ 50 پڑھتے رہو، تمہارا پورا دن گزر جائے گا، تمہیں تو وقت ہی نہیں ملے گا میلاد پر تنقید کرنے کا، 11ویں پر تنقید کرنے کا، اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنے کا۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہم 5 پڑھیں گے، تمہاری 50 کو دیکھیں گے، ہم کہیں گے تم کرتے رہو سجدے، ہم مردوں اللہ کے ولی ہوں جو قبر میں جا چکے، جو در حقیقت زندہ ہے، قبر والوں کی مدد کے عقیدے والے 5 پڑھتے رہیں گے، 50 کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو 5 پڑھ کے ہم 50۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں کی؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اسے شرک اکبر کہو گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کیا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ جل وعلا نے انبیاء سے یہ عہد لیا کہ ہے انبیاء میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، مقام دوں گا، مرتبہ دوں گا، تمہیں امام بناؤں گا، تمہیں حاکم بناؤں گا، تمہارے تخت ہواؤں میں پرواز کریں گے، ایسا مقام دوں گا، جن و انس تمہاری اطاعت کریں گے۔ لیکن ہے جماعت انبیاء، اگر اس وقت میرا حبیب آ جائے تو اپنے تاج و تخت کو قربان کر کے میرے حبیب کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے، میرے حبیب کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہی تو کرتے رہے نا سارے انبیاء۔ دیکھیے سارے انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے رہے، چونکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی بھی معراج ہوئی تھی نا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی معراج ہوئی تھی نا، لیکن کیا اس وقت اللہ جل وعلا نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی تھی نا، لیکن کیا اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا وہ فقط ذات مصطفیٰ کے لیے لیا گیا تھا، یہ اسی عہد کی تکمیل کے لیے سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے نا، سارے جمع ہوئے۔ اچھا یہاں ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے ان سب کو وہاں جمع کیوں کیا، فلسطین میں جمع کیوں کیا؟ محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی، محبوب کی شان ظاہر کرنی تھی، تو محبوب کی شان ظاہر کرنے کے لیے سب کو محبوب کے پاس مکہ مکرمہ میں لے کر آتا، حضور امامت کرتے، سارے انبیاء حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ سارے انبیاء سارے رسول مکہ مکرمہ میں آتے، حضور امام ہوتے،
لا اقسم بهذا البلد، اللہ جل وعلا شہر مکہ کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. مکہ کا مقام اتنا بلند و بالا رفع والا، یا اللہ محبوب کی شان ظاہر کرنی ہے تو سارے نبیوں کو مکہ مکرمہ میں لاتا، لیکن کیوں نہیں لایا؟ نہیں یہ میرے لیے نہ تو کیفیت ہے اس وقت تو پسینہ مزہ دیتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سارے انبیاء کو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیے علماء آپ کو بتائیں گے. فقہی ایک مسئلہ ہے، بنیادی بیسک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لوکل علاقائی امام ہونا اور کوئی بڑا شیخ الحدیث آ جائے، کوئی بڑا مفتی آ جائے، بڑا محقق مدرس آ جائے، لوکل امام کی اجازت کے بغیر بڑا عالم امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوکل آپ کی علاقائی مسجد ہو اور باہر سے کوئی بہت بڑا محقق، بہت بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا قرآن کی تفسیر کا ماہر آ جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑا ہو جائے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علاقائی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی ہمارے امام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ جو باہر سے آنے والا ہے اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ہمارا امام دیکھو وہ باہر سے آیا، اسے پیچھے کر دیا تو شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی. کہا کہ اگر کوئی باہر سے بڑا بھی آئے گا امام علاقائی امام ہوگا، بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا، بڑا علاقائی امام کی رعایت کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں چاہتا تو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو مکہ مکرمہ میں جمع کر دیتا، لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے. باہر سے آنے والے مقام میں بڑے تھے، لیکن چونکہ حضور علاقائی امام تھے، علاقائی امام کی رعایت کی خاطر انہیں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. فرمایا محبوب نہیں، اللہ جل وعلا کو یہ گلا بھی گوارا نہیں. فرمایا محبوب مسجد ان کی ہوگی، جگہ ان کی ہوگی، مطلب عبادت کا ان کی ہوگی، سارے ہوں گے، امام میرا پیارا حبیب ہوگا. دنیا دیکھ لے گی، دنیا جان لے گی محبوب کسی کی رعایت کی وجہ سے تو امامت کے مصلی پہ نہیں کھڑا، تو اس لیے کھڑا ہے کہ سب کی امامت کا حق تیرے رب نے تجھے دیا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہاں لے جا کر حضور کو امامت کے مصلی پہ اللہ نے کھڑا کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ کسی نبی کا احسان نہیں ہے، یہ محسن کائنات ہیں. میرے حبیب خود محسن سب کو عطا کرتے ہیں. اور یہی سارے انبیاء کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اسی بات کا اظہار کرتے رہے نا. ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اللہ سے 9 سوال کیے، 9 کوسچنز. ایک کوسچن یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم. ہے اللہ، میں نے جو کتاب مجھ پر نازل کی گئی اس میں ایک ایسی امت کو دیکھا جو اپنی کتاب کی حافظ ہے، ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے، وہ تو میرے آخری نبی کی امت ہے کہ ان کے قلوب میں کتاب محفوظ ہوگی. یاد رکھیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے. ماضی کی امتوں میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی آخری نبی کی خصوصیت ہے کہ حضور کی امت میں حفاظ قرآن ہے. ماضی میں انبیاء خود حافظ ہوتے تھے، امتیں حافظ نہیں ہوتی تھی. ماضی میں اذانیں بھی نہیں ہوتی تھی، نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے آپ کو نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ نماز باجماعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے نا تو ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو امام اسے عقیدہ سکھائے گا. اگر دیکھا کہ کسی میں بغاوت نظر آ رہی ہے، کوئی عقائد میں باغی ہو رہا ہے، ہر روز جب مسجد میں آئے گا تو عقائد کی اصلاح ہو جائے گی. اسی لیے ہمارا ڈیلی اجتماع 5 وقت ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع جمعہ کے روز ہوتا ہے، ہمارا سالانہ اجتماع عیدین کی صورت میں ہوتا ہے، اور زندگی بھر میں ایک اجتماع حج کی صورت میں ہوتا ہے. ماضی میں نہ ویکلی اجتماعات تھے نہ ڈیلی اجتماعات تھے. کیوں؟ کیونکہ ایک نبی آتا، اگر کوئی منحرف ہو جاتا امتیوں میں، اگر نبی پردہ فرما جاتا اور کوئی شخص اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرتا، چینج کر دیتا، تو نیا نبی آ جاتا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟
نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن چونکہ حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے، تو اب حضور کی تعلیمات کے تحفظ کی خاطر، حفظ دین کی خاطر اذانیں بھی ہیں، نماز باجماعت بھی ہے، نماز جمعہ بھی ہے، عیدین بھی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہے جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کرامت امت مصطفیٰ نے اتنا متاثر کیا کہ اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا وہ امت مجھے دے دے۔ یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا نا تو پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں کوئی حافظ بیٹھے بچوں میں کوئی حفظ قرآن کرنے والا، اللہ اکبر، یار تم نے اس چیز کو محفوظ کر لیا، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا وہ کلام پہاڑ برباد ہو جاتے، تمہارے سینے نے کیسے برداشت کر لیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ 10 11 12 سال کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے، بسا لیتا ہے، اور اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے؟ آئیے آپ کے اس ذہنی ارتباط کا بھی جواب پیش کر دوں۔ دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جلالی ہے، اللہ کے کلام میں جلال ہے۔ دیکھیے آپ سورج کو دیکھتے ہیں نا، دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں تو سورج کی روشنی جلالی ہے، لیکن چاند کی روشنی جمالی ہے۔ سورج جلال والا، چاند جمال والا۔ سورج کی روشنی کو منیر کہتے ہیں، سورج نور دیتا ہے۔ چاند کی روشنی کو مستنیر کہتے ہیں، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ سورج کا جلالی نور چاند میں منتقل ہوتا ہے، اور چاند کا جمالی سینہ اس نور کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ عین دوپہر کے وقت سورج کی جلالی روشنی کو دیکھیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کو درد محسوس ہوگا، آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن جب اسی سورج کا وہی نور چاند کے جمالی سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور رات کے وقت چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی جلالی، اور سورج جلال والا، اس کا نور بھی جلالی، چاند جمال والا، اور چاند میں جب وہ جلالی روشنی آتی ہے تو سورج کی جلالی روشنی کو جمالی بنا دیتی ہے۔ اللہ کا کلام جلالی، آمنہ کے لال کا سینہ جمالی۔ اللہ کا جلالی کلام جب آمنہ کے سینے پر، آمنہ کے لال کے سینے پر نازل ہوتا ہے تو وہ جلالی کلام ایسا جمال بناتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اللہ کے اس کلام کو براہ راست اپنے سینے میں محفوظ رکھتا، محفوظ کرنے کی کوشش کرتا، تو پہاڑوں کی طرح تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا وہ جلالی کلام جب سینہ مصطفیٰ میں آیا، ایسا جمالی بن گیا، یہی بچے پڑھتے ہیں، سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے اس امت میں داخل ہونے، شامل ہونے کی تمنا کا بھی اظہار کیا تھا۔ کیوں؟ دیکھیے یہاں پر اس بات پر غور کریں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جب اللہ کا تصور پیش کیا تو امتیوں نے کہا کہ ہے نبی اگر تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ نہ دکھا دے جو تو نے دیکھا ہے، جب تک وہ نہ دکھا دے جو دیکھیں قرآن میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں، اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ امتی انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر تو نے دیکھا ہے تو ہمیں دکھا دے، تو دکھا دے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ دیکھیے یہ دنیا میں جتنے گرجا گھر ہیں نا، چرچز ہیں، مندر ہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنی ذات کی جستجو ہر شخص میں فطری طور پر ودیعت کر دی۔ ہر شخص اللہ کی تلاش میں ہے۔ جب ہمارے ایتھیسٹ سے مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو ایک دلیل ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ تمہارے اندر کی آواز ہے، تم بھی تلاش کر رہے ہو،
دنیا میں جتنی عبادت گاہیں یہ اتنے مندر، اتنے گرجا گھر، یہ ہمیں چرچز نظر آتے ہیں، سب کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں، یہ بتا رہی ہیں انسان اللہ کی تلاش میں ہے، یہ تلاش کر رہے ہیں، ہر ایک تلاش کر رہا ہے، اگرچہ انہوں نے ٹھوکریں کھائی، کسی نے بت کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کر کے خدا بنا لیا، الیاذ باللہ، لیکن جستجو تو سب میں ہے نا، ہر شخص اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمنا ہر شخص کے دل میں ہے، ہر بندہ تنہائی میں جب خلوت میں بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے میرا اللہ کیسے ہوگا، ہم کہتے ہیں وہ کیفیت سے ہی پاک ہے، اسی لیے میں نے یہ کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان سرکار اعلیٰ حضرت کی قوارع القہار جو رسالہ ہے آج سے 125 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب ہے یہ عقائد اہل سنت کے حوالے سے کہ یہ نہ کہو کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ لامکان میں ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، تو یہ تصور پھر بھی لوگوں کے ذہن میں تو آتا ہے اللہ کیسا ہوگا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کو دیکھے، انبیاء کی امتیں بھی یہ کہتی تھی اگر تم نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دو، لیکن میرے دوستو ان علماء، ان بزرگوں، ان مشائخ کی موجودگی میں ان سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی گزری ہے کسی صحابی نے حضور کو دیکھنے کے بعد یہ تمنا کی ہوئی ہو یا رسول اللہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیجیے، اگر آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجیے، کسی صحابی نے حضور سے یہ کہا ہو یا رسول اللہ اگر آپ نے رب کو دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دیجیے، آج دن تک کوئی ایک ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کسی صحابی نے حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ انتظار کی ہو کہ تو نے دیکھا ہے ہمیں دکھا دے، ارے کیوں؟ کیونکہ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ومن رآنی فقد رأى الحق، اس نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا۔ تحصیل حاصل یہ شرعاً بھی ممنوع ہے، عقلاً بھی ممنوع ہے۔ مصطفیٰ دیکھ لیا تو ہمارے لیے اللہ 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 سبحان، وہ دکھائیں گے نا، وہ دکھائیں گے، وہ جلوے دکھائیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے دنیا میں ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں دیکھیں گے، لیکن نور مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کو دیکھ لیا تو رب کو دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا تو اللہ کو دیکھ لیا۔ ہم ہرگز نہیں کہتے حضور اللہ ہے، الیاذ باللہ یہ شرک ہے، ہم حضور کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور حضور کو دیکھنے کے بعد پھر وہ خواہش رہتی ہی نہیں، وہ تمنا رہتی، اسی لیے کبھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار کیوں کیا، یا اللہ مجھے حضور کی امت میں بھیج دے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا کوہ طور پر دیکھنے کی کوشش تو کی تھی، کچھ نظر آیا لیکن وہ جلوے دیکھ نہ سکا، جسے طور کی چوٹی پہ نہ دیکھ سکا اسے طیبہ کی گلیوں میں دیکھا کروں گا، اسے طور پر نہ دیکھ سکا اس کے جلووں کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا کروں گا۔ میں کہتا ہوں یہی موسیٰ کی تمنا، یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا، اسی لیے سارے انبیاء کو اللہ جل وعلا نے روز اول سے پابند کر دیا تھا نا کہ میرا حبیب آئے، ایک تو میرے حبیب کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بیان کرتے رہے، قرآن نے اسی کا اظہار کیا ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ سارے انبیاء آئے، ہر ایک نے عالم ارواح میں اللہ جل وعلا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہے، جس طرح کوئی بادشاہ آ رہا ہو، بادشاہ کے آنے سے قبل اس کے وزیر آ جائیں اور راستے صاف کر رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں ارے ہٹو بچو، دیکھتے نہیں بادشاہ آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں، تاکہ تمہیں بتاؤں ہٹاؤ بچاؤ راستے صاف کرو، دیکھتے نہیں آمنہ کا لالا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نعت خان
कुरान मुस्तफ़ा है और ये आम नबी नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है, ये अल्लाह जल्ल वाला की कुदरत की अलामत है, ये कोई आम नबी नहीं है। सय्यदुना ईसा अला नबीना वसलाम जो मादरजाद अंधों को बीनाई अता किया करते थे, ये सय्यदुना ईसा अला नबीना वसलाम ये वो हैं जिनके मुताल्लिक कुरान में आया वअब्रिउल अकमह वल अबरसा वअहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नहीं है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफाएं अता फरमाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जो मादरजाद अंधों को बीनाई अता करते हैं। 70 हजार मरीज उनकी बारगाह में आते, हाथ बढ़ाते, उन्हें शिफा दे देते, हाथ नहीं पहुंचा पाते, चादर पहुंचाई जाती, उन्हें शिफा दे देते। हत्ता कि वो वक्त भी आया यहया अलैहिस्सलाम जो इनके खालाजाद भाई हैं, इन्होंने पैगाम पहुंचाया, एक कासिद भेजा, ईसा मेरे भाई तक ये पैगाम पहुंचा दो। है ईसा ऐसे बड़े बड़े मोजज़ात तुमसे जाहिर होते हैं, क्या तुम आखिरी नबी हो? आखिरी नबी होने की वो अलामत तुम में नमूदार हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कासिद को कहा, मेरे भाई यहया को बता दो कि मैं आखिरी नहीं हूँ। अगर उस आखिरी नबी की अगर खुदाम में भी मेरा नाम होता तो अपने लिए एजाज समझता। यहया अलैहिस्सलाम के पास वो कासिद जाता है, वापस यहया अलैहिस्सलाम भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे खालाजाद भाई ईसा को बता दो कि अगर तुम आखिरी नबी नहीं हो तो बताओ इतने बड़े बड़े मुअज्जिज़ात क्यों दिखाते हो? मुर्दों को तुम जिंदा करते हो, मादरजाद अंधों को बिनाई तुम अल्लाह के इज़्ज़त से अदा करते हो, अगर बीमार आ जाए उसे शिफा अल्लाह के इज़्ज़त से तुम देते हो। अगर तुम आखिरी नबी नहीं हो तो ऐसे बड़े बड़े मुअज्जिज़ात तुमसे ज़हूर पज़ीर क्यों होते हैं, नमूदार क्यों होते हैं? उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कासिद को फिर वापस भेजा, जाओ मेरे भाई को बता दो कि अगर ये सारे मुअज्जिज़ात में जाहिर करता हूँ तो इसमें भी एक हिकमत है ना। अगर ये बड़े बड़े मुअज्जिज़ात मुझसे नमूदार न हो, मुझसे जाहिर न हो, तो लोगों को क्या पता चलेगा कि जिस नबी की अजमत के तराने अलापने के लिए मैं आया हूँ वो वाकई इतनी बुलंदियों वाला है या नहीं। कोई आम शख्स किसी शेख के बारे में कहे, हजरत बहुत बड़े अल्लामा फहामा शेख हैं, अगर मैं इनके बारे में कहूँ कि हजरत बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, आप कहोगे तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है? कोई जाहिल शख्स कहे कि फलां बंदा बहुत बड़ा आलिम है, फलां बंदा बहुत बड़ा मुहक्किक है, लोग कहेंगे तुझे क्या पता दरसे निज़ामी क्या है, तुझे क्या पता शेखुल हदीस किस बला का नाम है, तुझे क्या पता मंतिक क्या है, तुझे क्या पता फलसफा क्या है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अबुल कासिम नूरी साहब कहें, यार ये हजरत साहब इतने बुलंद वाला मकाम पर फाइज हैं कि मैंने अपनी कुर्सी छोड़ के इनको अपनी कुर्सी दे दी, तो लोग कहेंगे यार अबुल कासिम नूरी कह रहा है तो यकीनन बहुत बड़े होंगे ना, बहुत बुलंद और बाला मर्तबे पर फाइज होंगे ना। ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, है मेरे भाई यहया अगर मैं कहूँ कि मेरे बाद आने वाला नबी बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमतों वाला है, तो लोग वैसे क्यों मानेंगे? लेकिन जब मेरे उम्मती खुद मुझे मुर्दा जिंदा करते देखते हैं, जब खुद मुझे मादरजाद अंधों को बिनाई अता करते हुए देखते हैं और फिर मैं कहता हूँ अरे मैं तो उसका खादिम हूँ, मेरे बाद जो आएगा ना वो बड़ी शानों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है, तो मेरे उम्मती जान लेते हैं ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो उनके खिदमतगार हैं, इनका ये मकाम है। लेकिन कितने बड़े गुस्ताख हैं वो लोग, कितने नादान हैं वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो मानते हैं कि वो मुर्दे जिंदा करते हैं, लेकिन हुजूर के लिए नहीं मानते, गौसे आजम के लिए नहीं मानते, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए नहीं मानते। हम कहते हैं कलेमा किसका पढ़ा है तुमने, तुम किसकी बोली बोल रहे हो, कहाँ से पैसा लेते हो? अरे हम कहते हैं आओ इमाम अहमद रज़ा अलैहि की तालीमात को समझ लो, आला हज़रत के नजरियात को समझ लो, ये बदअकीदगी खत्म हो जाएगी। ये जो तुमने बातिल नजरियात का प्रचार किया, मैं फिर उसी तरफ आता हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। कितने अकायद साबित हुए नूर मुस्तफ़ा इस एक आयत से। उन्होंने कहा ना तफसीर कुरान है ये महफिल और सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, सुन्नी कॉन्फ्रेंस भी है, तफसीर कुरान भी है। तो मैंने कहा क्यों ना एक ही आयत से तमाम अकायद अहले सुन्नत को साबित कर दिया जाए।
ایک ہی عقیدے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت، ایک ہی آیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، ایک ہی آیت سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، ایک ہی آیت سے لتؤمنن اور پھر لتؤمنن بھی ولتنصرنہ، اس ایک ہی آیت سے حضور کی حیات کو قبر میں ثابت کیا، اس ایک ہی آیت سے غیر اللہ کا مدد کرنا، قبر والوں کا سننا، قبر والوں کا مدد کرنا، قبر والوں کا قبر سے باہر نکلنا، قبر والوں کے تصرفات ایک ہی آیت سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک ہی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کو زبور کا زیادہ علم ہے، حضور کو تورات کا موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے، حضور کو انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے اور کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آئیے ایک اور مسئلے کو حل کر دیں۔ ہماری محافل میں ایک تلاوت ہوتی ہے، 10 نعتیں ہوتی ہیں، ایک تلاوت ہوتی ہے، بے شمار بیانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ایک مرتبہ پڑھتے ہو، نعتیں بے شمار پڑھتے ہو۔ میں نے کہا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ لو، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا انبیاء سے، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے مان لیا جب میرا حبیب آئے گا تو تم مدد کرو گے، کیا تم نے تسلیم کر لیا؟ اب انہوں نے کیا کہا، انبیاء نے کیا کہا، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، قبول کیا؟ 2 قالوا أقررنا، کہا ہم نے اقرار کیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضور کی شان کے بارے میں کتنی باتیں؟ 3 کیا؟ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا، پھر گواہ ہو جاؤ۔ پہلے اقررتم واخذتم علی ذلک مثلی، اقررنا، قال فاشہدوا، اور اس سے قبل لتؤمنن به ولتنصرنہ، میں نے بتایا نون تاکید ثقیلہ ہے، لام تاکید بھی ہے، 3 تاکیدیں ہیں، 3 تاکیدیں لتؤمنن میں، ولتنصرنہ میں 3 6، اور پھر اقررتم واخذتم على ذلكم مثلی قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ 12 تاکیدیں، لیکن جب اللہ نے اپنے متعلق فرمایا الست بربکم قالوا، کیا سن رہے ہیں؟ کوئی اور تاکید نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا ہے اللہ تو ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کوئی کوشچن نہیں، کوئی تاکید نہیں۔ جب ذات مصطفیٰ کا موقع آیا 12 تاکیدیں، جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا سوال کیا، اپنی ربوبیت کے بارے میں فرمایا، ایک ہی مرتبہ فرمایا الست بربکم، کہا ہاں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، کوئی اور تاکید نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں بے شمار ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور کا منکر ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے، کوئی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے بت بھی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کے ماننے کے مدعی دنیا میں بے شمار ہیں۔ آج کے گستاخ رسول بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں، آج کے گستاخ صحابہ بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں، آج کے گستاخ اہل بیت بھی اللہ کے ماننے کے مدعی ہیں۔ وہ سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ کو ماننے والا کون ہے؟ وہ جو حقیقتاً اللہ کو ماننے والا ہے وہ وہی ہے جو حضور کو مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں ایک سوال، حضور کے بارے میں 12 تاکیدیں۔ اسی لیے ہماری سنی کانفرنس میں ایک تلاوت ہوتی ہے، 12 نعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کی نعتیں جب، اور یہ بھی میں بھی نعت ہی پڑھ رہا ہوں، میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی عظمتوں کے ترانے یوں ہی الاپتے رہو۔ میں نے کہا تھا ابتداءً ایک بات عقیدے کی کروں گا، بے شمار باتیں ایسی ہیں۔ میں نے رب کے متعلق کہا، ابھی رب کے حوالے سے ربوبیت پر میں نے کلام کیا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو رب ہونا ہے نا، ابھی مجھے وہ جو ساتھی نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک بندے نے تقریر کی اور بہت عجیب قسم کا جملہ کہا، تو اور رب ہی سے، اس کلام ہی سے اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ اللہ رب ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب فرمایا نا، ربک فرمایا، اللہ نے رب العالمین کیوں نہیں فرمایا؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ رب العالمین ہے نا، تو ربک کیوں فرمایا؟
یہ اس گستاخ کا جواب ہے جو آپ کے یہاں آ کر بنگلہ دیش میں آ کر توہین کر رہا ہے. یہاں کہی ہے اللہ نے رب کا فرمایا, رب العالمین نہیں فرمایا, رب العالمین نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ دیکھیے, کسی ماں کے 6 بیٹے ہوں, 6 بچے ہوں, پہلے بچے کا نام زید ہو, دوسرے کا نام بکر ہو, اسی طرح 5 اور بچے ہوں, تو ماں جب اپنے خامند کے حوالے سے ذکر کرتی ہے تو کس بچے کا نام لیتی ہے؟ پہلوٹی کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ ہاں, ماں کیا کہتی ہے؟ زید کے ابو آئے تھے, زید کے ابو گئے تھے, زید کے ابو نے کھانا کھایا, زید کے ابو کام پر گئے تھے. اب باقی 5 بچے کہیں یہ تو زید کا ابا ہے, ہمارا کہاں ہے؟ وہ ماں کہے گی وہ بھی تمہارا ابا بھی وہی ہے, تمہارا بھی وہی ہے, ابا تمہارا بھی وہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ وہ پہلا ہے نا, تو جب بھی تیرے باپ کا میں ذکر کرتی ہوں تو جو پہلا ہے اس کا نام لیتی ہوں, اس کا باپ کہتی ہوں. یہ اس دنیا کا دستور ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے میں رب العالمین ہوں, تمام جہانوں کا رب ہوں, لیکن چونکہ یہ رب ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے, یہ صفات اضافیہ میں سے ہے, اسی طرح باپ ہونا بھی امور اضافیہ میں سے ہے. اللہ جل وعلا رب العالمین تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ جل وعلا یہ عقیدہ ہمیں دے رہا ہے. میں نے کہا حبیب تیرا رب, کیونکہ تیرا نور میری سب سے پہلی مخلوق ہے. عقائد کے اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عقائد حضور کی ذات کے حوالے سے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں بتائے, ان کو سمجھیے, ان پر عمل کیجیے اور ان نظریات کو پختہ طور پر اپنا لیجیے. میں نے آج کچھ رقت انگیز خوبصورت باتیں بھی آپ کو بتانی تھی, کچھ پریکٹیکل باتیں جو میں نے پریکٹیکل لائف کے حوالے سے ہاؤ ٹو ڈسکور یور ٹیلنٹ, ہاؤ ٹو ڈسکور یور ریالٹی بیان کرنی تھی, لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کافی گزر چکا ہے. مجھے تو 3 گھنٹے کا خطاب کہا گیا تھا, وہ 3 گھنٹے کے ذہن میں جو میری تقسیم تھی وہ تقسیم اب بدل گئی ہے. میں نے سوچا تھا عقائد بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے حوالے سے ایک خاص پیغام تھا کہ اچھا کاروبار کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے, اور پھر درس نظامی کے اساتذہ کے لیے چند گزارشات تھی کہ مزاج انسانی اور اسٹوڈنٹس کے مزاج کو سمجھنا, اسٹوڈنٹس کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھنے کے حوالے سے کہ ٹیلنٹ دیکھ کر پڑھایا جائے. اگر کسی میں حفظ کی استعداد ہے تو اسے حافظ بنایا جائے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں حفظ کی استعداد ہوتی ہے, ہم انہیں درس نظامی پڑھا رہے ہوتے ہیں. جی کچھ ایسے ہیں جن میں درس نظامی کی استعداد ہوتی ہے, ہم انہیں رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا. اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, اللہ نے آپ کو ٹیکسی ڈرائیور بنایا ہے, آپ انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو خطیب بنایا ہے, آپ نعت خوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے آپ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں رکھا, ہرگز نہیں. یاد رکھیے اگر آپ ناکام ہیں تو ناکامی کی وجہ فقط یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کیا. سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجئے, خود شناسی کے مراحل سے گزریے, سیلف ایکچولائزیشن کے مراحل سے گزریے کہ اللہ نے مجھ میں کون سی خوبی رکھی ہے. اس خوبی کو جب آپ ڈسکور کر لیں گے, اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنے اہداف مقرر کریں, اپنے گولز مقرر کریں. خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی. آپ کامیابی کی راہوں میں پرواز کریں گے, کامیابی کے آسمانوں میں پرواز کریں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کریں. ہر بندہ ٹیلنٹڈ ہے, ہر بندے میں خوبی ہے, لیکن چونکہ ہم اپنی خوبی کو ڈسکور نہیں کرتے, ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کسی اور فیلڈ میں جا رہا ہے, ہم بس اسی کے اندر تقلید کرتے ہیں. جسٹ گو ود the flow, جو دوسرا کر رہا ہے ہم اسی کو تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Discover your talent. That is the very first thing that you should do. Ask yourselves, why did Allah create me? If a person is a footballer, naturally is a footballer, and he starts playing cricket, would he become a good cricketer? Tell me, is it possible? Impossible. He'll become good, but he wouldn't become exceptional. He wouldn't become the best. So if you want to become successful in life, the very first thing that you have to do, what is that? Discover your talent. That is the very first thing that each and every one of us has to do. Remember this, brothers.
Everyone, ask yourselves, Allah Jalla wa'ala has blessed each and every one of you with talent. You all have a quality, but do not blind follow people. Do not follow the people. So and so is doing this, so I will do that. No, Allah has blessed you with a talent. You have to search for your uniqueness. Ask yourselves, what is my talent? Once you've discovered your talent, believe me, Ahibba, you people are followers of Al-Islam. You people are followers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How can you despair? How can you say that I can never attain success? You will attain success because you are believers of the one for whom the entire universe was created, for whom Allah Jalla wa'ala has created these beautiful galaxies, this beautiful planet Earth, these stars, these mountains, the entire world, the entire universe is created for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You are the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the one who taught you how to become successful in life. The Jews of today, the Zionists of today are successful because many of them have learned the principles of becoming successful businessmen from Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu. They are following the teachings of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who became multi-millionaires in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why can't you be successful? You follow the lifestyle of the Sahaba alayhim ridwan, the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The entire universe is created for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You are the ummatis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The entire universe is created for him, and the entire universe will begin to serve you if you follow the teachings of the one about whom our Imam has said, ye sabasanak, wo kalitatak, ye zubatak, ye bejutak, ye mahikatak, ye chamakatak, sab usi ke dam ki bahar hai. ये समन ये सोसन ये सासमन ये समन ये सोसन या समन ये बनफ्श सुंबुल नस्तरन गुल सर्वे लाला भरा चमन वही एक जलवा हजार है ये सबासनक वो कली चटक ये जुबा चहक लबे छो झलक ये महक झलक ये चमक धमक सब उसी के दम की बहार है वो न था तो बाग में कुछ न था वो न हो तो बाग हो सब फना बाजब झुका लो सरे मिला कि मैं नाम लूं गुलबाग का गुलेतर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक दयार है चमन उनका पाक दयार है चमन उनका पाक दयार है. अपने टैलेंट को डिस्कवर करें, अपने टैलेंट को डिस्कवर करें. इस हवाले से हमारे जितने बयानात हैं, हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट. अपने टेम्परामेंट को समझें. आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका मिजाज क्या है. आप क्या बलगमी मिजाज वाले हैं, क्या आप सफरावी मिजाज वाले हैं, आपका मिजाज क्या है. आज पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है. साइकोलॉजिस्ट की टीचर्स को आज उन्होंने हमारे माजी के मुहक्किकीन इब्न सीना की और दीगर इमाम गजाली की, इमाम जुवैनी की तालीमात से लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी के तरीके सीख रहे हैं और हम उससे महरूम हैं. ये सब कुछ हमारे लिए बनाया गया, हमारे अकाबिर की तालीमात हैं. अपने मिजाज को समझें, उस मिजाज के मुताबिक अपने अहदाफ मुकर्रर करें. अगर उसका तरीका नहीं आता, हमारे लेक्चर्स इसमें अवेलेबल हैं. उन लेक्चर्स को सीखें, उनको पढ़ें, उन पर नोट्स बनाएं. उस पर अभी मैं बयान तो नहीं कर सकता, वक्त नहीं है. आपको प्रैक्टिकल टीचर्स बताता कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कामयाब हो सकते हैं. एक बात लाजमी तौर पर याद रखें, लाजमी तौर पर जितना देंगे ना अल्लाह ताला इतना आपको देगा. लोगों की खिदमत करें, मखलूक खुदा की खिदमत करें. ये हुजूर की तालीम है. ये मशाइख चिश्ती बहिश्त ने यही तो काम किया है. मशाइख सरवर्द ने यही काम किया है. गौसे आजम पीर मीरा दस्तगीर ने यही काम किया है. ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने यही काम किया है. जितना दोगे इतना बढ़ेगा. गिविंग, रिमेंबर, if you give something it comes in twins. twins. You give one you get one back free. ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं. हाँ, एक दोगे तो एक वापस मिलेगा. ये ना समझना कि नहीं मिलेगा, मिलेगा. और हुजूर की तालीमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना दिया. और वक्त भी दो, क्वालिटी टाइम दो लोगों को क्वालिटी टाइम दो. लोगों की बातें सुनो, उनको क्वालिटी. हमारे यहाँ ये मसला है, हम लोगों को भगा देते हैं डरा के. जो मजबूर है, परेशान है, बस क्वालिटी. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई. ये डिप्रेशन वालों के लिए है. हाँ, डिप्रेशन की प्रैक्टिकली डिप्रेशन से बचने का जो तरीका है, इस पर हमारे डिटेल लेक्चर्स हैं और साइकोलॉजी की रोशनी में भी है, वो भी आप देखें. लेकिन हुजूर की तालीमात देखें, हुजूर किस तरह वक्त देते हैं. एक बातूनी औरत जो बहुत बातें किया करती थी और उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था. हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात करनी है. हुजूर ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या कहना है. अब डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला औरत हुजूर के पास आती है. हुजूर फरमाते हैं, बताओ क्या कहना है. वो कहते हैं, यहाँ नहीं बात करूँगी, बाहर आइए. अब
عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہوں، سورج حدت دکھا رہا ہو، سخت گرمی، آپ جانتے ہیں حجاز مقدس میں کتنی گرمی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، لا یعنی قسم کی بے مقصد باتیں کر رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے آج کے پیر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آج کے وزیر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو ہوتا ہے میرے خیال میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شیوخ بھی آئے ہیں، لیکن آج کے مرید کہتے ہیں بھائی ہمارے پیر صاحب بہت بیزی ہیں، بھائی وہ تو پیرانے پیر ہیں، وہ تو مرشد اعظم ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کی ڈیلیگیشنز کے جواب بھی دینے ہیں، صحابہ کی تربیت بھی کرنی ہے، اور دین اسلام کے اصول پوری دنیا میں دینے ہیں، گلوبل قانون دینا ہے، ایسا قانون کہ آج جب ہم امریکہ میں جاتے ہیں تو امریکنز ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا لائف liberty and pursuit of happiness، the American Declaration of Independence، life, liberty and pursuit of happiness، یہ کہاں سے آیا؟ اسلام کے مقاصد الشریعہ سے آیا، وہ عظیم مقاصد الشریعہ، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ کیا ہے؟ protection of human life، protection of intellect and sanity،